السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار کے دربار گوہر بار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ گنبد خضراء کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ دے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلیہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے۔ فیہ آیات بینات، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور برکت والا ہے، اس میں روشن نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہو جائے وہ مامون ہو جائے گا۔ اس آیے کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیاد کعبہ کا ذکر اور اس کی برکتوں ہدایتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ ارشاد فرمایا کہ یہ گھر مکہ مکرمہ میں ہے، اور اس بات کو بھی ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے زمین پر جو مقام بنایا وہ کعبۃ اللہ شریف ہے۔ علماء اس تعلق سے فرماتے ہیں کہ یہ آیہ کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، عیسائی اور یہودی، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اکثر انبیاء کرام ملک شام میں تشریف لائے، اور ملک شام میں ہی بیت المقدس بھی تھا، جسے مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے۔ مسجد اقصیٰ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام کا قبلہ رہا اور وہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے امت۔ تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ کعبۃ اللہ شریف سے افضل تو مسجد اقصیٰ ہے، اس لیے کہ مسجد اقصیٰ پہلے بنائی گئی اور پھر بعد میں کعبہ بنایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، جبکہ مدینہ منورہ میں آپ تشریف لے گئے تو تقریباً 17 مہینے آپ نے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، لیکن مکہ مکرمہ میں جب تک تھے تو قبلہ رخ اس طریقے سے نماز پڑھا کرتے کہ مسجد اقصیٰ کی طرف بھی رخ ہو جاتا اور کعبۃ اللہ شریف کی طرف بھی رخ ہو جایا کرتا تھا۔ تو یوں انبیاء کرام علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ اس لیے کافروں نے کہا، غیر مسلموں نے، یہود و نصارہ نے کہا کہ جو مسجد اقصیٰ ہے وہ کعبے سے فضیلت والا مقام ہے اور کعبۃ اللہ شریف سے پہلے اس کو بنایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قول کا رد فرمایا، اور رد فرمانے میں اس بات کا لحاظ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے کہ مسجد اقصیٰ کی کمی کو بیان نہ کیا، ورنہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ایک کے مرتبے کو بیان کرنے میں دوسرے کے مرتبے کو گھٹا دیا جاتا ہے۔ یہ ایک لوگوں کا عام قانون ہے کہ جب ہم کسی کی بڑائی کو بیان کریں گے تو اس کے مقابل میں ہم اس دوسرے کی کمی کو بیان کریں گے، لیکن ہمارا اسلام اس بات کو نہیں سکھاتا۔ جو اہل فضل ہوتے ہیں، چاہے ان کا مقابلہ دوسروں سے ہو، وہ سب اللہ کے نزدیک فضل والے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم اپنے آقا و مولا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرتے ہیں تو ہم دیگر انبیاء کرام کے مرتبے کو گھٹاتے نہیں ہیں، ان کے مقام و مرتبے کو بھی بیان کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کسی نے ایک شعر پڑھا جس میں انہوں نے یہ پڑھا کہ حسن یوسف شان یوسف بھی گھٹی تو اسی در سے گھٹی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے یوسف علیہ السلام کا مرتبہ کم ہو گیا اور لوگوں نے جان لیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مرتبہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو بیان کرنے میں اس شاعر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے مرتبے کو گھٹانے کی کوشش کی۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس شعر کو یوں نہ پڑھو کہ شان یوسف بھی گھٹی تو اسی در سے گھٹی، بلکہ اس شعر کو یوں پڑھا جائے کہ شان یوسف بھی بڑی تو اسی در سے بڑی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف بھی ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو بھی بیان کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کعبۃ اللہ شریف کے فضائل کو بیان کیا، لیکن کعبے کے فضائل کو بیان کرنے میں مسجد اقصیٰ کے فضائل کو کم نہ کیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ نہیں مسجد اقصیٰ تو ویسی ہے یا ایسی ہے، بلکہ کعبے کے فضائل کو بیان کر کے مسجد اقصیٰ کے مقام کو بھی برقرار رکھا، لیکن جس بات کو وہ کہہ رہے تھے اس بات کا رد کر دیا کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ مسجد اقصیٰ کو کعبے سے پہلے بنایا گیا اس لیے مسجد اقصیٰ فضیلت والی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کعبہ شریف کے تعلق سے فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، فرمایا بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، وہ گھر ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، وہ گھر نہیں جو بیت المقدس میں ہے، بلکہ وہ گھر ہے
جو مکہ مکرمہ میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کعبہ شریف کی تعریف فرمائی اور اس میں جو کمالات اور جو مقامات اللہ نے رکھے ہیں اس بات کو بیان کیا ہے۔ رہی بات مسجد اقصی اور مسجد حرام کی، یہ دونوں مسجدیں اللہ کا گھر ہیں اور ان دونوں مسجدوں کو اللہ کے نبیوں نے تعمیر کیا ہے۔ مسجد اقصی، مسجد حرام اور مسجد نبوی شریف، یہ تینوں مسجدیں اسلام کے اندر معزز ہیں، محترم ہیں، اور ان تینوں مسجدوں میں نماز پڑھنے کا ثواب بنسبت دوسری مسجدوں کے زیادہ ملتا ہے، ورنہ ساری مسجدیں اپنے ثواب ملنے کے اعتبار سے برابر ہیں، لیکن ان تین مسجدوں کو فضیلت حاصل ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد حرام میں نماز 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے، اور مسجد نبوی شریف میں ایک نماز 50,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے، اور مسجد اقصی میں ایک نماز 25,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ تو یہ تین مسجدیں ہیں اور انہی تین مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے کے ثواب میں کثرت ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی مسجدیں ہیں وہ ساری مسجدیں ثواب ملنے کے اعتبار سے برابر ہے۔ ایسا نہیں کہ اس مسجد میں ہم نماز پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا اور اس میں پڑھیں گے تو کم ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ ہاں البتہ بسا اوقات بندوں کی نیتوں پر ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے، بندے جس طریقے سے نیت کریں اس میں ثواب کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کہیں کوئی اللہ کے نیک بندے تشریف فرما ہیں اور بندہ اس نیت سے وہاں جائے کہ یہاں اللہ کے فلاں بندے نیک تشریف فرما ہیں، میں وہاں پر جا کر نماز پڑھوں گا تو ان کی صحبت مجھے ملے گی، ان کی برکت ملے گی، ان کے فیضان سے میں مالا مال ہوں گا، تو اس کی نیت پر ثواب مل جائے گا۔ تو بہرحال یہ تین مسجدیں اور تینوں کے تین مسجدیں اسلام کے اندر بڑی عظمت اور بڑی فضیلت والی مسجدیں ہیں، ہر مسجد کا مسلمان ادب و احترام کرتا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ چونکہ اہل کتاب نے موازنہ کیا تھا، مقابلہ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ مسجد اقصی جو ہے بڑے مرتبے والی ہے اور سب سے پہلے بنائی گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی اپنے اس فرمان سے کہ سب سے پہلی مسجد تو مسجد حرام ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے۔ کعبۃ اللہ شریف اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا گھر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی عبادت میں توجہ کو کرنے کے لیے بنایا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، ہم کعبۃ اللہ شریف کی عبادت نہیں کرتے، ہم کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سمت بنائی ہے تاکہ تمام مسلمان اس سمت اور اس دشا کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ نماز اللہ کے لیے ہوگی، عبادت اللہ کے لیے ہوگی، لیکن مسلمان کا اتحاد بتانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ وہ سب کعبہ شریف کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اور رہی بات کعبۃ اللہ شریف آج ایک عمارت کی شکل میں ہے، ہم اس کو کعبہ کہتے ہیں، حقیقت میں جو مسلمانوں کا قبلہ ہے وہ چار دیواری نہیں جو بنی ہوئی ہے، مسلمانوں کا قبلہ وہ فضا ہے جو جس جگہ پر وہ چار دیواری بنی ہوئی ہے۔ تو اگر مسلمان کعبۃ اللہ شریف کی عمارت سے اوپر بھی ہو جائے تب بھی اس کا رخ اگرچہ عمارت کعبہ کی طرف نہیں ہے لیکن فضائے کعبہ کی طرف اس کا منہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر زمین میں تل گھر میں جا کر نماز پڑھے تو عمارت کعبہ تو اس کی محاذات سے، اس کی سمت سے اوپر رہ جائے گی، لیکن جو قبلہ کی سطح ہے اس کی طرف اس کا منہ ہو جائے گا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا فرما بردار ہے، وہ کسی عمارت کا فرما بردار نہیں ہے۔ یہی فرق ہے ایک مسلمان اور ایک مشرک میں، کہ مشرک
کسی بت کی عبادت کرتا ہے تو وہ عبادت اسی لیے کرتا ہے۔ مشرک اگر کسی بت کے آگے سر کو جھکاتا ہے تو وہ اس نیت سے سر کو جھکاتا ہے کہ میں اس کی عبادت کر رہا ہوں اور یہ میرا خدا ہے اور یہ میرے اچھے اور برے معاملات کا فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن ہم کعبۃ اللہ شریف کی طرف اپنے سر کو جھکاتے ہیں تو ہماری نیت کعبۃ اللہ شریف کو سجدہ کرنے کی نہیں ہوتی، بلکہ ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ سجدہ تو ہم اپنے رب کو کر رہے ہیں، لیکن چونکہ رب کا حکم ہے کہ تم قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تو اسی کے حکم کو بجا لانے کے لیے ہم قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے اور مشرکین میں یہ فرق ہے، ہم کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے، ہم قبلہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ ہم جو ہے قبلہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں اور سجدہ اور عبادت ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے۔ اور یہی ایک انسان کا مقام ہے کہ وہ عبادت اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں کی نہ کرے، وہ عبادت اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی مورتیوں کی نہ کرے، وہ عبادت انسان کی نہ کرے، وہ عبادت کسی پیڑ، کسی درخت، کسی قبر کی نہ کرے، بلکہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور ساری مخلوق انسان سے کم درجہ ہے، لہٰذا یہ اشرف المخلوقات کم درجہ کی عبادت کیسے کرے؟ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو اشرف بنایا ہے، لہذا مخلوقات جو سب سے افضل مخلوقات انسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور یہی عقل کا فیصلہ ہوگا کہ عقل اس کے آگے جھکتی ہے جو اس سے بڑھ کر ہو، تو ظاہر سی بات ہے کائنات میں سب سے بڑھ کر اگر کوئی ذات ہے تو وہ خداوند قدوس کی ذات ہے۔ اس لیے انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، اگر وہ اپنا سر جھکائے گا تو وہ اسی بارگاہ میں جھکائے گا اور اسی بارگاہ کی طرف جھکائے گا جو بارگاہ سب سے افضل و اعلیٰ اور سب سے بڑھ کر ہے اور سب سے طاقتور ہے اور ساری کائنات پر جس کا حکم چلتا ہے اور وہی ساری کائنات کے نظام کو چلاتا ہے۔ یہی انسان کی برتری ہے اور یہی انسان کی افضلیت ہے۔ اگر انسان کسی پیڑ کو سجدہ کرے تو یہ انسان کی افضلیت نہیں بلکہ یہ تو انسان کی کمتری ہے اور ابتریت ہے۔ تو بہرحال الحمدللہ ہم مسلمان ہونے کے اعتبار سے صرف اور صرف عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرتے ہیں اور ہم اس کے حکم کے پابند ہیں۔ اس نے حکم دیا کہ جب تمہیں قبلہ کا رخ معلوم ہو تو تم کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، اور اگر تمہیں قبلہ کا رخ معلوم نہیں ہے، اگر تمہیں یہ معلوم نہیں کہ قبلہ کس طرف ہے اور نہ ہی ایسی علامتیں وہاں موجود، نہ نشانیاں وہاں موجود، نہ علم اتنا ہے کہ ہم قبلہ کا رخ پتہ کر سکیں اور نہ ہی کوئی بتانے والا موجود ہے، تو رب تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ اب ہم خود غور و فکر کریں، ہم اپنی عقل کو لگا دیں کام پر اور غور و فکر کر کے پھر ہمارا دل جس طرف جم جائے اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں، چاہے وہ قبلہ طرف نہ بھی ہو تب بھی تمہاری نماز ہو جائے گی، کیونکہ ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ تو جب اللہ کا حکم یہ ہے کہ قبلہ معلوم ہو تو قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ جب قبلہ معلوم نہ ہو تو غور و فکر کر کے نماز پڑھو، جس طرف تمہارا دل جم جائے اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو، یہی تمہارے لیے اللہ کا حکم ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے، پورب اور پچھم اللہ ہی کا ہے، جس طرف رک کر کے نماز پڑھو گے تمہاری نماز اللہ قبول فرما لے گا۔ لیکن یہ کب؟ جبکہ ہم قبلہ کے رخ کو نہ جانتے ہوں۔ تو بہرحال قبلہ یہ مسلمانوں کے لیے، کعبہ مسلمانوں کے لیے قبلہ بنایا گیا، اور قبلہ کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کی طرف رخ کیا جائے، تو چونکہ ہمارا رخ قبلہ کی طرف ہے اور کعبہ کی طرف ہے، اور یہی کعبہ اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے جو دنیا میں بنایا گیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے، دوران طواف ایک شخص نے آپ کو روکا اور کچھ سوال کرنا چاہا، لیکن حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور اپنا طواف جاری رکھا۔ طواف سے جب فارغ ہوئے تو پھر آپ حتیم میں تشریف لائے اور میزاب رحمت کے نیچے آپ نے نماز ادا فرمائی، اور نماز ادا فرمانے کے بعد پھر لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ وہ سوال کرنے والا کہاں ہے، اسے بلایا جائے۔ چنانچہ جب وہ سوال کرنے والا
حضرت امام زین العابدین کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہو تمہارا کیا سوال ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضور میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ سے چند سوالات کروں۔ آپ نے فرمایا کیا سوال ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں اور یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کعبۃ اللہ شریف کا طواف کب سے شروع ہوا ہے، اور دوسری بات یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کعبۃ اللہ شریف کا طواف کیوں کیا جاتا ہے، اور تیسری بات یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ طواف کیسے کیا جاتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سوالات کو سن کر ارشاد فرمایا کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا کہ میں ملک شام کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ملک شام میں کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں بیت المقدس کے پاس کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے توریت و انجیل پڑھی، یعنی قرآن سے پہلے نازل ہونے والی جو اللہ کی کتابیں ہیں وہ کتابیں تم نے پڑھی؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے وہ کتابیں پڑھی ہیں۔ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سنو اب اس کی حقیقت کیا ہے وہ سماعت کر دو۔ کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اپنی مشیت ظاہر فرمائی، اپنا ارادہ ظاہر فرمایا اور یہ فرمایا کہ فرشتوں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا تھا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فرشتے بولے اے رب کیا تو زمین میں ان لوگوں کو بنائے گا جو زمین میں خون خرابہ کریں گے، فساد پھیلائیں گے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں نے یہ کہا کہ مولا ہم تو معصوم ہیں، ہم ہر وقت تیری تسبیح و تقدیس کو بیان کرتے ہیں۔ اپنے اس جواب سے وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ اگر کسی کو اپنا نائب بنانا ہو تو اس کی حقدار تو ہم ہی ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنا نائب زمین میں بنایا جائے، ہمارے علاوہ زمین میں نائب بننے کا حقدار اور کون ہو سکتا ہے؟ تو فرشتوں کے اس جواب پر اللہ نے ارشاد فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو کہ میں نے زمین پر اپنا خلیفہ بنانا ہے، اپنا نائب بنانا ہے۔ زمین پر یقیناً فتنہ فساد ہوگا، قتل و غارت گیری ہوگی، یہی انسان طرح طرح کے معاملات انجام دے گا، لیکن جو چیز میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے یہ سوچا کہ شاید ہمارا رب ہم سے ناراض ہو گیا ہے، اس لیے 7 سال تک وہ عرش الہی کا طواف کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عرش کا طواف کرتے رہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، اور پھر عرش الہی کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبرجد کے پتھر کا ایک مقام بنایا جس کے 4 ستون تھے، جس کو بیت المعمور کہا گیا، اور ارشاد فرمایا کہ تمہیں اگر طواف کرنا ہے تو اس بیت المعمور کا طواف کیا کرو، یعنی اس کے ارد گرد چکر کاٹا کرو۔ یہ بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں آسمان پر عرش کے نیچے بنوایا تھا فرشتوں کے طواف کے لیے۔ پھر جب فرشتوں کا قبلہ بن گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں جاؤ اب روئے زمین پر اسی بیت المعمور کی سمت میں، اسی بیت المعمور کی سمت میں جو زمین کا حصہ آئے وہاں پر بھی میرا ایک گھر بناؤ تاکہ زمین والے میرے اس گھر کا طواف کرے، تاکہ زمین والے بھی میرے طواف سے محروم نہ رہیں اور وہ بھی میرے اس گھر کا طواف کرے۔ چنانچہ فرشتے زمین پر آئے اور جنتی پتھر کو لے کر آئے، اور پھر زبرجد کے ان پتھروں سے انہوں نے زمین کے اوپر بیت المعمور کے بالکل سیدھ میں اور اسی کی طرف اور اسی کی جتنا علاقہ تھا اس علاقے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک گھر زمین پر بھی بنایا۔ لیکن اس وقت زمین پر انسان بھی نہ تھے، جنات بھی نہ تھے، صرف اللہ کی مخلوق فرشتے تھے، اس لیے کہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہی نہیں کیا تھا، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے
2000 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ پھر فرشتے اس گھر کا طواف کرتے، بیت المعمور کا بھی طواف فرشتے کرتے، جو فرشتے آسمان پر ہوتے وہ بیت المعمور کا طواف کرتے، جو فرشتے زمین پر ہوتے وہ کعبۃ اللہ شریف کا طواف کیا کرتے تھے، اور کبھی آسمان کے فرشتے بھی زمین پر اتر کر کعبۃ اللہ شریف کا طواف کیا کرتے تھے۔ تو یوں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ سے ہزاروں سال پہلے کعبۃ اللہ شریف کو تعمیر کروایا اور اسے فرشتوں کی طواف گاہ بنایا، اور یوں جا کر کعبے کا طواف شروع ہوا۔ یعنی سب سے پہلے کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرنے والی اللہ کی نوری مخلوق فرشتے ہیں جو کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے۔ جب تک انسان نہ آیا کعبۃ اللہ شریف کا طواف فرشتے کرتے رہے، اور جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے، اللہ کی ذکر کی یاد نے ان کو ستایا، تو حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ حکم فرماتا ہے کہ اے آدم، اسی کعبے کا جو بیت المعمور کے نیچے ہے تم بھی طواف کرو، یہ تمہارا بھی قبلہ ہوگا اور تمہاری اولاد کا بھی قبلہ ہوگا۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا تو یوں کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر سب سے پہلے ہوئی ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ شریف سرۃ الارض ہے۔ سرہ کہتے ہیں ناف کو، یعنی یہ زمین کی ناف ہے۔ مطلب جہاں کعبۃ اللہ شریف آج موجود ہے، جہاں کعبۃ اللہ شریف کی عمارت موجود ہے، یہ پوری زمین میں وہ مقام رکھتی ہے جیسے انسان کے پورے جسم میں ناف کا مقام ہے، کہ ناف جو ہوتی ہے وہ جسم کے بیچوں بیچ ہوتی ہے، اور ناف ہی سے پوری انسان کا کانٹیکٹ ہوتا ہے، پورے جسم کا کانٹیکٹ ہوتا ہے، تعلقات ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جس زمین کے خطے پر کعبۃ اللہ شریف کی عمارت تعمیر ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ پوری روئے زمین کا کانٹیکٹ اس جگہ سے ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں مزید کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ زمین اور آسمان کو بنایا جائے، تو زمین سے اور آسمان سے پہلے اللہ کی کائنات میں پانی تھا، اور اللہ کا عرش اسی پانی پر تھا۔ قرآن کریم میں بھی اس بات کو ذکر کیا گیا، وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ نہ آسمان کا وجود تھا نہ زمین کا وجود تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ زمین و آسمان کی پیدائش ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سخت ہوا بھیجی، اور اس ہوا کے ذریعے پانی میں لہریں پیدا ہوئی، ان لہروں سے پانی میں جھاگ پیدا ہوئے۔ تو جس جگہ سے وہ جھاگ پیدا ہونا شروع ہوئے وہیں سے زمین کی ابتدا ہوئی۔ ان جھاگ سے پہلے دھواں اڑنا شروع ہوا، اور دھوئے سے آسمان بنا۔ قرآن کریم اسی بات کو فرماتا ہے وَهِيَ دُخَانٌ مُبِينٌ، اور وہ کھلا دھواں ہے، یعنی آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخارات سے پیدا کیا ہے، یعنی دھوئے سے پیدا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جب آسمان بن گیا تو وہ بلبلے جہاں سے پیدا ہوئے تھے اور جھاگ جہاں سے پیدا ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پھیلانا شروع کیا، تو پھر وہی زمین کی شکل اختیار کر گئی۔ قرآن کریم میں اللہ اسی بات کو ارشاد فرماتا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو آسمانوں کے بعد اللہ نے پھیلا دیا۔ یعنی پہلے زمین کی جڑ پیدا ہوئی جس سے آسمان بنائے گئے، اور پھر اس کے بعد زمین کو پھیلایا گیا۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے زمین کی تخلیق فرمائی۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جس جگہ سے زمین کی بننے کی ابتدا ہوئی تھی، اللہ نے اسی مقام پر کعبۃ اللہ شریف کی عمارت کو بنانے کا حکم فرشتوں کو عطا فرمایا تھا۔ تو یوں کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر جو ہوئی وہ مسجد اقصیٰ سے بہت پہلے ہوئی۔ مشرکین اور اہل کتاب نے جو اعتراض کیا تھا کہ مسجد اقصیٰ سب سے پہلی مسجد ہے، تو قرآن کریم نے اس کو اس بات کو بیان کر دیا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ گھر ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، جس کو مکہ مکرمہ میں اللہ نے بنایا ہے۔ ایسے ہی حدیث پاک میں ہے کہ یہ تو کعبۃ اللہ شریف کی ایک وہ تعمیر تھی جو تعمیر حضرت آدم سے بھی پہلے فرشتوں نے کی تھی، اور فرشتوں کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی۔
اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جب طوفان نوح آیا، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب اللہ تعالیٰ نے ساری روئے زمین کو پانی سے بھر دیا، یہاں تک کہ بڑے بڑے پہاڑ بھی اس پانی میں ڈوب گئے تھے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ شریف کی عمارت کو آسمان پر اٹھا لیا تھا، جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے بنی ہوئی تھی، اس کو آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ اور جب طوفان نوح گیا تو صرف کعبۃ اللہ شریف جس جگہ پر تھا ابھری ہوئی زمین وہاں باقی رہ گئی تھی۔ اسی لیے کعبہ کا معنی ہی ہوا ہوتا ہے ابھرا ہوا حصہ، جیسے ہمارے پیر کے اندر جو ٹخنا ہوتا ہے اس کو عربی میں کعب کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ تو کعب سے مراد ابھری ہوئی جگہ، اس لیے پیر کے اس حصے کو کعب کہتے ہیں چونکہ وہ ابھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو عربی زبان میں اس جگہ کا نام کعبہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ جب طوفان نوح آیا کعبے کی عمارات کے نشانات تو آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے تھے، اب وہاں پر صرف ایک ابھرا ہوا حصہ تھا زمین کا، اسی لیے اہل عرب اس جگہ کو کعبہ کہنے لگے، یعنی زمین کا ابھرا ہوا حصہ۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لائے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو جب مکہ مکرمہ میں بسایا گیا، جیسا کہ عموماً آپ نے اس واقعے کو سنا ہے، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے از سر نو کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر فرمائی، اور وہ بنیادیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جن بنیادوں پر حضرت آدم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی تھی، حضرت جبریل آئے اور وہ بنیادیں زمین میں دھس گئی تھی، حضرت جبریل نے اپنا پر مارا، زمین پھٹی اور حضرت آدم علیہ السلام کی بنیادیں ظاہر ہو گئی۔ اسی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار پھر کعبے کی تعمیر فرمائی۔ قرآن کریم کے پہلے بارے میں اس واقعے کو پورا ذکر کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر فرما رہے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر دے دے کر ان کی مدد فرما رہے تھے۔ تو یوں کعبے کی تعمیر کو دوسری مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کی تعمیر کی، اس کے 40 سال بعد مسجد اقصی کی تعمیر کی گئی بیت المقدس میں، یعنی جس علاقے میں مسجد اقصی ہے اس علاقے کا نام بیت المقدس ہے اور مسجد اقصی اس مسجد کا نام ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کعبہ کے 40 سال بعد مسجد اقصی کی تعمیر کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، مسجد اقصی اور مسجد حرام کی تعمیر میں کتنا فرق ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 40 سال کا فرق ہے، کہ 40 سال بعد وہ تعمیر کی گئی۔ اسی کو قرآن کریم نے اہل کتاب کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ مسجد اقصی کو پہلے تعمیر کیا گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے بے شک سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے وہ گھر ہے جو مکہ مکرمہ میں بنایا گیا تھا۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے سارے اعتراضات کو دفع فرما دیے اور مسجد اقصی کی وضاحت بھی فرما دی اور مسجد اقصی کے مقام و مرتبے کو بھی بیان کر دیا، اور مسجد اقصی کے مقام و مرتبے کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کر دیا کہ مسجد اقصی بھی اللہ کی بارگاہ میں مبارک مقام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ شریف کو بڑا شرف عطا فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا مبارکم وہدی للعالمین، یہ کعبہ وہ ہے جو برکت کی جگہ ہے اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت کی جگہ ہے، کہ یہاں سے ہدایت تقسیم ہوتی ہے، رہنمائیاں تقسیم ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سارے جہان کے لیے ہدایت بنایا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا فیہ آیات بینات، اس کعبے میں ہم نے کیا کیا خصوصیتیں رکھی جو خصوصیتیں ہم نے مسجد اقصی میں بھی نہیں رکھی ہے، دنیا کے کسی گھر میں نہیں رکھی۔ فرمایا اس میں روشن نشانیاں ہیں، اور فرمایا مقام ابراہیم، اس میں مقام ابراہیم بھی ہے۔ یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ یہ مقام ابراہیم ایک جنتی پتھر تھا جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر فرماتے تھے، اور یہ وہ کرامتی پتھر تھا جو لفٹ کا کام دیا کرتا تھا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبے کی تعمیر فرمانے لگے تو کعبۃ اللہ شریف کی دیوار جب قد آدم سے اوپر ہو گئی، جہاں تک آپ کا قد تھا وہاں تک تو آپ نے آرام سے تعمیر کیا، لیکن جب کعبۃ اللہ شریف کی دیواریں قد آدم سے اوپر ہوئی
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خیال آیا کہ اب کیسے تعمیر کی جائے۔ اللہ نے حکم فرمایا کہ جبل ابو قبیس پہ جاؤ، وہاں ایک پتھر رکھا ہوا ہے، اسی پتھر کو لاؤ اور اس پہ کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جبل ابو قبیس جو کعبۃ اللہ شریف کے قریب میں ایک پہاڑ ہے صفا مروہ کی اس طرف میں، وہاں آپ تشریف لے گئے اور اس پہاڑ پر چڑھ کر آپ اس پتھر کو لے کر آئے اور پھر اس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر کرتے تھے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر جب کھڑے ہوتے اور جب آپ کا مقصد ہوتا کہ اوپر کے حصے کی تعمیر کی جائے تو خود بخود وہ پتھر لمبا ہو جایا کرتا تھا، اور جب آپ چاہتے کہ نیچے اترنا ہے تو پتھر خود بخود نیچے ہو جایا کرتا تھا۔ گویا کہ یہ قدرتی لفٹ تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بنائی گئی تھی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نشانی اس میں اور ظاہر فرمائی، اور وہ نشانی یہ تھی، پتھر سب جانتے ہیں کہ صلابت والا ہوتا ہے، بڑی سختی والا ہوتا ہے، پتھر پر کسی قسم کے نشان نہیں پڑتے ہیں، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر اپنے قدم رکھے تو پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا، اور اس نے اپنے سینے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین کے نشانوں کو ضبط کر لیا، جو قدمین شریفین کے نشانات آج بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے۔ اسی مقام کو قرآن کریم نے مقام ابراہیم کہا ہے، یہ مقام ابراہیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام ابراہیم کی شان کو بڑھانے کے لیے اپنے محبوب کو حکم فرمایا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے محبوب مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بنا لو۔ چنانچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ شریف کی طرف رک کر کے تو نماز پڑھی، لیکن طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا اس قدر سنت قرار دے دیا گیا کہ جو طواف کے بعد طواف کر لے اور 2 رکعت نماز پڑھے تو ایسی نماز پڑھے کہ اس کا رخ مقام ابراہیم کی طرف بھی ہو اور کعبے کی طرف بھی ہو، تاکہ قرآن کے اس حکم پر بھی عمل ہو جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل ہو جائے اور لوگوں کو مقام ابراہیم کا مقام و مرتبہ بھی معلوم ہو جائے۔ اللہ نے اسی بات کو فرمایا کہ یہ کعبہ وہ ہے جس میں انبیاء کرام کی نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں، اور بڑھ کر بات یہ ہے کہ اس میں مقام ابراہیم بھی موجود ہے۔ اور پھر ایک اور خصوصیت اللہ نے کعبۃ اللہ شریف کی بیان فرمائی، بلکہ کعبۃ اللہ شریف کیا پورے حرم کی اللہ نے وہ خصوصیت بیان فرمائی، جو خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری روئے زمین پر کسی بھی زمین کی عطا نہیں فرمائی۔ ارشاد فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو اس میں داخل ہو جائے گا وہ امن والا ہو جائے گا، وہ امن والا ہو جائے گا۔ اسی لیے شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص قتل کر کے قتل کر کے حرم کی حدود میں داخل ہو جائے تو حرم کی حد میں اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا، شریعت کا حکم یہاں نافذ نہیں ہوگا، ہاں البتہ اس کو مجبور کیا جائے گا تاکہ وہ حرم کی حد چھوڑ کر باہر نکل جائے اور پھر اس کو سزا دی جائے گی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے باپ خطاب کا قاتل بھی ان کو قتل کر کے حرم کی حد میں داخل ہو جائے تو میں اسے ہاتھ نہ لگاؤں گا، کیونکہ یہ اللہ کا حرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین کو اپنا حرم قرار دے دیا اور ارشاد فرما دیا کہ اللہ کا حرم ہے، جو اس میں داخل ہوگا وہ امن والا ہو جائے گا، اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے تو قانون بنایا، لیکن یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کے دلوں میں بھی عطا فرما دی۔ آج تو مکہ مکرمہ کے اندر حرم کی سرزمین پر آبادی ہی آبادی ہے، لیکن ایک وقت وہ بھی تھا کہ مکہ مکرمہ کی آبادی بہت مختصر تھی، کعبۃ اللہ شریف کے ارد گرد چند گھر تھے، اس کے علاوہ بقیہ آبادی جو تھی وہ جنگلوں کی تھی، اور حرم کی حد جنگلوں کے اندر تھی، وہاں درخت تھے، وہاں شکاری جانور بھی تھے، وہاں ہر قسم کے جانور تھے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جو حرم کے جنگل کے اندر آئے تو نہ وہ اس کے درخت کو کاٹ سکتا ہے، نہ اس کی گھاس کو اکھاڑ سکتا ہے۔ اگر کسی درخت کے سائے میں کوئی ہرن بیٹھا ہو اور انسان آئے کہ اس سائے میں میں بیٹھنا چاہوں گا اور وہ ہرن کو اٹھانا چاہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ وہ ہرن کو اٹھا کر خود بیٹھے، اس لیے کہ اللہ کا حرم ہے، یہاں پر جانور بھی امن سے رہیں گے، یہاں پر جانور بھی حرم سے رہیں گے۔ اور اس بات کو
خوخار جانور بھی جانا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو مشرک حرم کی حد پر کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ اچانک ایک بھیڑیا بکری کی طرف دوڑتا ہوا آیا اور چاہتا تھا کہ وہ بھیڑیا بکری کو پکڑ لے، لیکن جیسے ہی پکڑنے لگا وہ بکری حرم کی حد میں داخل ہو گئی۔ بھیڑیا منہ موڑ کر واپس چلا گیا تو دونوں کافر دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ واقعی جانور کے دل میں بھی یہ بات ہے کہ یہ اللہ کا حرم ہے اور یہاں کوئی زبردست زیر دست کو پریشان نہیں کر سکتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وہ اللہ کا حرم ہے۔ ایک حاجی جو مکہ مکرمہ میں داخل ہوتا ہے، انٹری کرتا ہے، وہ غور کرے کہ وہ اللہ کی کس سرزمین پر داخل ہوا ہے، وہ غور کرے کہ وہ کس مقام پر داخل ہوا ہے۔ جب وہ مکہ مکرمہ کی عظمت پر غور کرے گا، اس کے مقام و مرتبے پر غور کرے گا، یقیناً اس کا دل دھڑکنے لگ جائے گا۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں میں پیر رکھنے کے بھی قابل نہیں ہوں، یہاں تو سر کے بل آنا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا نصیب عطا فرمایا کہ مجھے یہاں آنے کی سعادت عطا فرمائی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، بالخصوص وہ حضرات جو ان سال عازمین حج ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جانے والے ہیں، یقیناً مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جانے سے پہلے وہ اپنے آپ کو اس قابل بنانے کی کوشش کریں، اپنے دل و دماغ میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی عظمتوں کو بسائیں، ان کی عظمتوں کے واقعات کو پڑھیں، احادیث کو پڑھیں، پھر انشاءاللہ جب مکہ میں داخل ہوں گے تو آپ کے دل کی کیفیت عجیب طریقے کی ہوگی۔ آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دنیا سے اٹھا کر اپنے حرم میں ڈال دیا ہے، اور پھر جب آپ حرم کے مقام و مقدس کو اور اس کے مقام و مرتبے کو پہچانیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو برکت حرم کی آپ کو عطا ہوگی وہ آپ محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں حرم مقدس کا ادب بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اور بے ادبی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں با ادب عشق و محبت کے ساتھ حاضری نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔